اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو آسمان و زمین کی پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اگر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی خدائی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس زمین اور اس آسمان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طریقے سے بنایا ہے، کب سے یہ بنا ہوا ہے اور کب تک یہ چلے گا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، جب سے دنیا قائم ہے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، بلڈنگوں کو بنا رہے ہیں، اپنے کام کاج کو کر رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، لیکن اس زمین کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس طریقے سے ایک موبائل کو دیکھتے ہو اور اس موبائل کو جس انسان نے بنایا ہے سارے فنکشن اس کے اندر جمع کر دیے ہیں، اس نے اس میں ایک نظام کو فٹ کر دیا ہے، اگر ہم اور آپ اس نظام کے تحت اس کو چلاتے ہیں تو یہ موبائل چلتا ہے۔ اس نے سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ اگر فون آئے گا تو ہرا بٹن دبانا ہے، اگر فون کو کاٹنا ہوگا تو لال بٹن دبانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس موبائل کو دیکھ کر کے اس شخص کی قابلیت، اس شخص کی طاقت، اس شخص کی نالج، اس شخص کی معلومات کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یقیناً وہ شخص بہت ہی جانکار ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین میں، اس آسمان میں، اس سورج میں اور اس چاند میں اور اللہ کی تمام بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اس سے تمہیں خدا کی قدرت نظر آئے گی، اس کے اندر خدا کی خدائی تمہیں نظر آئے گی، اور تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا رب العالمین جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور خود انسان سے یہ بات کہی جا رہی کہ اے انسانوں، اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنے سے عبرت حاصل کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس کے اندر غور کرو، اپنے جسم کے اندر غور کرو، اپنے ہاتھ پیروں کے اندر غور کرو، اس میں بھی تمہیں خدا کی خدائی اور اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ سر کے ہمارے بال ہیں جن کو ہم کٹواتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، منڈا کرا لیتے ہیں یا کٹوا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کے بال یہ بھی ہیں جن کو ہم بھویں کہتے ہیں، اور بال یہ بھی ہیں جن کو ہم پلکے کہتے ہیں، اور بال یہ بھی ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے جسم کے اندر ہیں، یہ بھی بال ہیں۔ لیکن کیا یہ جسم کے بال اور یہ بھویں اتنی ہی بڑھتی ہیں جتنے ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں؟ نہیں، بھویں، پلک اور جسم کے دوسرے جو بال ہیں وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اے بال اب رک جاؤ، اب اس کے آگے تم کو نہیں بڑھنا ہے، اللہ کا حکم ان کے اوپر چل رہا ہے، ان کی مجال نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی یہ آگے بڑھ سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بال جن کو ہم بھویں کہتے ہیں اسی طریقے سے بڑھ رہی ہوتی جس طریقے سے ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں تو کیا انسان بھوت پریت معلوم نہیں ہوتا؟ انسان کی شکل بدل چکی ہوتی، انسان ڈراؤنی شکل اختیار کر لیتا، انسان کے قریب کو جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ میں فضل کا معاملہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے دانت بڑھنے شروع ہوتے ہیں، نکلنے شروع ہوتے ہیں، بڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ 2 سال، 4 سال، 10 سال کے بعد میں اس کے دانت بڑھنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دانت مستقل بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں تو یہ ہونٹ کے اندر منہ سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر انسان کی شکل کیسی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ زبان ہماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہ زبان ایک بوٹی کا ٹکڑا ہے،
کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور بوٹی کے دوسرے ٹکڑے پورے جسم کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جسم کے کسی حصے کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر غور کریں، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذائقہ اور ایسا مزہ رکھا ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فیٹ کر دی ہے کہ اگر گرم چیز ہوتی ہے تو ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، ٹھنڈی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، کھٹی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے۔ تو اس ذائقے کو، اس زبان کو دینے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3000 ایسے سوراخ رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان وہ ذائقہ اور وہ مزہ چکھتا ہے جو کھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ذائقے کو اور ان سوراخوں کو بند کر دے اور اس ذائقے کو اٹھا لے ہماری زبان سے، اس سسٹم کو ہماری زبان سے ختم کر دے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم لڈو کھا رہے ہیں کہ مٹی کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شکر کھا رہے ہیں کہ ہم دھول کو اپنے منہ میں جھونک رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا یہ کتنا فضل اور کتنا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ہمیں دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جب ان تمام چیزوں کے اندر غور کرو گے تو خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حضور میں حاضر کر دو، خدا کے حضور میں ڈال دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو کہ اے پروردگار ربنا ما خلقت هذا باطلا۔